محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے ان منافقین کو کہ تم ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح ایمان لائے ہیں لوگ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، یہ منافقین کہتے ہیں، یہ کفار مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس طرح جس طرح ایمان لائے ہیں نعوذ باللہ بے وقوف لوگ. اللہ نے فرمایا: الا انہم هم السفهاء، خبردار تحقیق یہ ایمان والوں کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ نہیں جانتے کہ خود جہالت سے کتنی بڑی غلط بات کہہ رہے ہیں. اب الحمدللہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ پہلے سورۃ البقرہ میں عظمت قرآن کا ذکر تھا، اس کے بعد صفات مومنین کا ذکر تھا، اس کے بعد کافروں کا ذکر تھا، اور کفار کے بعد پھر منافقین کا ذکر. منافقین کے بارے میں 13 آیتیں تقریباً متواتر سورۃ البقرہ کے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمائی. اور اس آیت مبارکہ میں جہاں منافقین پر رد ہے وہاں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. اس لیے اس میں اس سے پہلے ایک بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے جو اسلام اللہ کی رحمت سے قبول کیا ہے اور اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اور اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، الحمدللہ. اللہ سب مسلمانوں کو ایمان پہ قائم رکھیں اور جو ایمان پہ نہیں ہیں انہیں صحیح ایمان نصیب فرمائیں. دین اسلام جو ہے، دین اسلام کا یعنی دین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہو، جس کو عربی میں یوں کہتے ہیں کہ الطریق الموصل الی اللہ تعالی، ایک ایسا راستہ جو ہمیں اللہ تک پہنچانے والا ہے. اور جو راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے، اللہ کے مرضیات پر چلانے والا ہے، تو اب یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ راستہ کون سا ہے اور کون سے کام ہیں جو ہم کریں گے تو ہم اس راستے پر چلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رضا تک ہم پہنچیں گے؟ یہ بات ہمیں کسی عقل سے تو سمجھ آ نہیں سکتی. ایک بنیادی بات کو یاد رکھیں. اب دیکھیں مثلا دو آدمیوں کے دل میں بات ہو، دو حقیقی بھائی ہوں، ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے ہوں اور دونوں جڑواں بھائی ہوں اور دونوں کو اکٹھے بٹھا دو، لیکن دونوں کے جو دل میں بات ہے وہ ایک دوسرے کے دل میں منتقل نہیں ہو سکتی جب تک وہ ظاہر نہ کرے. دنیا میں جتنے طریق ہیں یہی وہ بنیادی دراصل غلطی ہے جس میں آ کر بڑے بڑے لوگ ٹھوکریں کھا جاتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کو مدار بنا لیتے ہیں ہر بات کے سمجھنے.
حالانکہ یہ جتنے اللہ نے ہمیں حواس خمس عطا فرمائے ہیں، جتنے اللہ نے ہمیں یہ علم حاصل کرنے کے آلات عطا فرمائے ہیں، ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان کا تو تعلق محسوسات سے ہے۔ یعنی جو چیزیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، آنکھ کا کام یہ ہے کہ جو سامنے ایک چیز ہے اس کے بارے میں دیکھ کے ہمیں بتا دے، کان کا کام یہ ہے کہ جو آواز آئے وہ سن لے، زبان کا کام یہ ہے کہ چکھنے کے بعد ہمیں میٹھے اور کڑوے کا فیصلہ بتلا دے، ناک کا کام یہ ہے کہ سونگھنے کے بعد ہمیں بتلا دے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے یا یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، اور عقل ان سب سے پھر بڑا ہے، جو یہ چیزیں بتلاتی ہیں پھر عقل اس کے بارے میں ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک بات۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں محسوسات تک ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں محسوس ہونے والی ہیں، جو چیزیں مغیبات سے تعلق رکھتی ہیں، غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے بارے میں تو نہ آنکھ کچھ بتا سکتی ہے، نہ کان کچھ بتا سکتے ہیں، نہ ناک کچھ بتا سکتا ہے، نہ عقل کچھ بتا سکتا۔ یہی ایک بنیادی غلطی ہے آج کل جو بڑے ہمارے پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں نا جی، جب کوئی دین کی بات ہو کہتے ہیں جی ہماری عقل میں نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ کے بندے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دین اسلام کے جو احکام ہیں، دین اسلام کے جو معاملات ہیں، ان کا تعلق تو مغیبات سے ہے۔ مثلا جنت ہے، عقل میں کیسے آئے؟ تو ہے ہی غیب سے تعلق رکھنے والی چیز۔ جہنم ہے، عقل سے کیسے سمجھ آئے کہ جہنم کیا بلا ہے؟ عذاب قبر ہے، عقل سے کیسے سمجھ آئے کہ عذاب قبر کیا ہوتا ہے؟ عقل تو ان چیزوں کو سمجھے گا جو محسوسات ہوں، مبصرات ہوں، سامنے والی چیزیں ہوں۔ جو چیزیں ہی مغیبات سے تعلق رکھتی ہیں وہاں تو عقل کی دوڑی بیکار ہے۔ ایک بنیادی بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں اور سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں تاکہ اللہ کرے دین کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ بڑی بنیادی غلطی۔ اور پھر عقل یاد رکھیں، عقل جو ہے وہ مخلوق ہے، عقل جو ہے وہ ناقص ہے۔ عقل کی ایک حد ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، عقل ہے، کتنا ہے؟ 3 انچ کے فاصلے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک انسان کے اللہ نے ایک سر کے اندر یہ ساری چیزیں اکٹھی فرما دی ہیں نا، ادھر کان لگے ہوئے ہیں، ادھر آنکھ لگی ہوئی ہے، یہاں ناک لگا ہوا ہے، اوپر جناب دماغ رکھا ہوا۔ لیکن ان 3 انچ کے اندر یہ جمع ہونے والے جو حواس ہیں، ان کی اپنی حد ہے، کوئی حد سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا مانا؟ آنکھ کا کام ہے دیکھنا۔ اب آنکھ سے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے، یہ زبان کا کام ہے۔ آنکھ زبان کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی، اس کی اپنی ایک سلطنت ہے، دوسرے کی سلطنت میں اندر نہیں آ سکتی۔ آنکھ سے آپ کہیں کہ میں کان بند کر لیتا ہوں، تم سن کر مجھے بتا دو، تو آنکھ سننے کا کام ہی نہیں دے سکتی، وہ کان کے حدود میں داخل ہی نہیں ہوگی۔ اور کانوں کا کام جو ہے وہ سننا ہے۔ اب آنکھیں بند کر لو اور کانوں سے کہو کہ دیکھ کے بتاؤ کہ کعبہ شریف کے غلاف کا کیا رنگ ہے، تو کان نہیں بتا سکتے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں یہ آلات علم دیے ہیں، اللہ نے جو ہمیں یہ آلات دیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان سب کا ایک حدود ہے، اپنے حدود سے وہ آگے نہیں نکل سکتے۔ کانوں کا کام ہے سماعت کرنا، سننا، بس اس کی حد ہے سننا۔ اب کسی کا دائرہ زیادہ وسیع ہے اور کسی کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے، کسی کا دائرہ بالکل محدود ہے، لیکن ہیں سب اپنے اپنے حدود کے اندر پابند۔ آنکھ بڑی چیز ہے،
دیکھنے والی ہے، لیکن جو چیز تمہارے سامنے آئے گی دیکھو گے، اگر تمہارے پیچھے ہو تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ دیکھے گی، لیکن اگر کوئی درمیان میں حائل آ گیا، دیوار آ گئی، پردہ آ گیا، حاجز آ گیا، مانے آ گیا، اب نہیں دیکھ سکتی۔ اب کان کا دائرہ اس سے وسیع ہے، آواز پیچھے سے بھی آئے تو آپ سن لیتے ہیں، آواز دائیں سے بھی آئے تو آپ سن لیتے ہیں، بائیں سے بھی آئے تو آپ سن لیتے ہیں، آواز دور سے بھی آئے تو آپ سن لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ تمہارے کان کے اندر آگے کوئی بات کرے، اگر آلہ ٹھیک ہے، کان ٹھیک کام کر رہے ہیں تو دور کی بات بھی آپ سن لیں۔ اب کان کا دائرہ جو ہے اس سے ذرا زیادہ وسیع ہو گیا آنکھ سے، آنکھ صرف سامنے کی چیزوں کو دیکھے گی، اگر کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن کان جو ہے آپ کدھر سے آواز دے دیں وہ سن رہے ہیں۔ اس سے ناک کا جو معاملہ ہے اس کے حدود اور محدود ہیں کہ جب تک کوئی چیز اس میں آئے نہ، داخل نہ ہو، سونگی نہ جائے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ گلاب ہے، یہ امبر ہے، چمیلی ہے، اچھی خوشبو ہے، بری خوشبو ہے۔ پہنچے تو سونگے، دور ایک چیز پڑی ہوئی ہے، یہاں سے ناک بتلا دے کہ وہ فلاں خوشبو ہے، نہیں کر سکتا، اس کی اپنی ایک حد ہے۔ ان تمام آلات کو جب اپنے حدود سے دوسرے کے حدود میں نہ داخل ہو سکتے ہیں اور نہ دوسرے کا کام دے سکتے ہیں۔ آنکھ اپنا کام تو کر سکتی ہے، کان کا کام نہیں کر سکتی۔ کان اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن آنکھ کا کام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ناک اپنا کام تو کر سکتی ہے لیکن کانوں کا کام نہیں کر سکتی۔ ان پر جو عقل ہے، عقل کی بھی اسی طرح ایک حد ہے، اس کے بعد وہ بھی کام نہیں کرے گا، اس کی بھی ایک حد ہے۔ جو چیزیں محسوسات میں آئیں گی، جو چیزیں مبصرات میں آئیں گی، جو چیزیں آپ کے مشاہدات میں آئیں گی، ان کے بارے میں تو آپ زیادہ سے زیادہ کچھ فیصلہ کر لیں گے، لیکن جو چیزیں محسوسات میں ہیں ہی نہیں، مبصرات میں ہیں ہی نہیں، مشاہدات میں ہیں ہی نہیں، اور پھر مشاہدہ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ ایک مشاہدہ کر کے کہہ دیں گے کہ مثلا یہ عینک ہے، یہ کتاب ہے، یہ پانی ہے، لیکن اب ان کے حقائق کو جاننا، ان کا کام بھی جو ہے پھر آنکھ نہیں بتلا سکتی۔ تو ہر چیز کی ایک حدود ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے۔ تو اب جتنی چیزیں غیب سے تعلق رکھنے والی ہیں، انہی آیات میں سب سے پہلی صفت ایمان کی کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن کی تو صفت ایمان بالغیب ہے۔ تو اب مغیبات کے بارے میں کوئی آدمی اپنے عقل کو دوڑاتا رہے تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے مثلا بیٹھا ہوں، میرے دل میں ایک بات ہے تو سامنے والے کے پتہ نہیں ہے کہ میرے دل میں کیا بات ہے۔ اس کے دل میں اگر کوئی بات ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ دل میں کیا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، جب تک کہ ہم اظہار نہ کریں ما فی الضمیر کا، جو ہمارے دل و دماغ کے اندر ہے۔ تو جو دین اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے اور جو طریق ہے اللہ تک پہنچانے کا، تو اللہ تبارک و تعالی جب تک بیان نہیں فرمائیں گے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ آئے۔ ایک اصولی سی بات، ایک بنیادی بات ہے، اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو اب اللہ نے فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں پسندیدہ، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا فرمودہ کیا ہے؟ اسلام۔ اور دوسری جگہ فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرے اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائے۔ اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب اسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کسے بھیجا؟ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ میرے مدنی تم جا کر پوری دنیا کو بتلاؤ کہ میرا راستہ کون سا ہے، کون سے راستے پر چلنے سے بندہ میرے پاس پہنچے گا اور میری رضا حاصل کرے گا۔ اس کے لیے بھیجا گیا کس کو؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی سے پھر کمال دیکھیں کہ جب حضور کو بھیجا گیا تو حضور پہ اللہ نے اپنا قرآن بھیجا، وحی بھیجی۔ اب اس وحی کو جوڑنے کے لیے اسے عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں سند۔ سند جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ نسب پہچانا جاتا ہے، جس طرح آدمی کہے نا جی فلاں آدمی کون ہے جی، یہ اس کا نام کیا ہے جی، انہوں نے کہا جی محمد مکی، کس کا بیٹا ہے جی، خیر محمد کا رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ کس کے بیٹے تھے جی، یار محمد کے۔ وہ کہاں کے تھے جی، فلاں کی۔ ایک نسب کی آپ تحقیق کرتے ہیں، جب تک نسب نہیں جڑے گا، یاد رکھو ہمیشہ کے لیے، اس وقت تک کوئی بات ثابت ہی نہیں ہوگی۔ یعنی بیٹا میراث کا حقدار بھی نہیں بن سکتا، پہلے بیٹا بنے تو باپ کا وارث بنے نا۔ یعنی اگر ایک آدمی فوت ہو جائے، اس کی جائیداد کون لے گا؟ اس کے وارث لیں گے، اس کی اولاد لے گی، اس کے بیٹے لیں گے، بیٹیاں لیں گی، مقصد عزیز۔ لیکن وہ اپنا بیٹا ہونا ثابت کرے گا تو لے گا نا۔ یہی جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ کبھی آدمی 2 شادیاں کر لیتے ہیں اور ایک شادی چھپائی ہوئی ہوتی ہے، اس سے اولاد ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب عدالتوں میں مقدمے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں اس کا بیٹا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں جانتے۔ اب جناب وہ جھگڑے بڑھتے ہیں۔ اگر اس نے ثابت کر دیا کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، اس نے شادی کی تھی، اس سے میں پیدا ہوا تھا، اس بات نکاح کا ہو گیا، شہادتیں میسر آ گئی، عدالت اب فیصلہ کر لے گی بھی تم مانو نہ مانو اس نے شادی کی تھی اور یہ اس کا بیٹا ہے، گواہ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے۔ اب وہ وارث بن جائے گا۔ اور اگر نکاح ہی ثابت نہ ہو سکے، اگر اس کا نسب اپنے باپ سے نہ جڑ سکے، وہ لاکھ روتا رہے، چیختا رہے، فریاد کرتا رہے، عدالت کہے گی بابا تمہارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کے پہلے بیٹے جو ہیں وہ بھی تمہیں نہیں مانتے، اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی تمہیں نہیں جانتے، پھر تمہاری والدہ سے نکاح کا کوئی نکاح نامہ بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی خطبہ بھی نہیں ہے، کوئی شہادتیں بھی نہیں ہے، تو ہمیں کیا پتا تم پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، لہذا ہم تمہیں نسب کا حقدار نہیں بناتے۔ اسی لیے یاد رکھو کہ آدمی میراث کا حقدار کب بنے گا؟ جب اس کا نسب صحیح ثابت ہو جائے گا۔ اور نبیوں کے میراث کا وارث کب بنے گا؟ نبی کا میراث دولت دنیا ہوتی نہیں۔ اس لیے بنیادی بات یاد رکھیں، ہر آدمی کا میراث جو ہے وہ دولت ہے، دینار ہے، درہم ہے، زمین ہے، باغ ہے، جائیداد ہے۔ اللہ کے نبیوں کا میراث جو ہے وہ دولت دنیا نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبیوں کا فیصلہ ہے، میرے پاک نبی نے فرما دیا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ جتنے اللہ کے ہم نبی گزرے ہیں ہمارا کوئی میراث مال نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو چھوڑ دیں وہ خیرات کر دیا جاتا ہے، صدقہ ہے۔ ہمارا میراث ہے علم۔ نبیوں کا ورثہ جو ہے، اسی لیے حدیث میں آیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب اس وارث ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ بھی وہ انبیاء کی جائیداد تقسیم کرتے ہیں، جیسے جاہل شیعہ کہتے ہیں نا جی نبی کا میراث تھا اور بی بی فاطمہ کو نہ ملا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ نے چھین لیا، حضرت ابو بکر نے چھین لیا۔ پہلے میراث تو ثابت کرو، چھیننا تو بعد میں جائے گا نا۔ پہلے آپ یہ تو ثابت کریں کہ یہ اینک میں کہوں میری ہے،
پہلے اینک تو ہو پھر میں دعویٰ کروں کہ میری اینک کسی نے چھین لی ہے. اگر اینک ہی ثابت نہ ہو تو چھیننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ قرآن میں جو لفظ انہیں مل جاتے ہیں اپنے مقصد، جیسے ووارث سلیمان داؤد، وہ کہتے ہیں دیکھو جی سلیمان علیہ السلام داؤد کا بیٹا تھا، وارث بنا. قرآن کہہ رہا ہے ووارث سلیمان داؤد کہ سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کے. تو داؤد علیہ السلام باپ تھے، سلیمان بیٹا تھا. دیکھو جی ورثہ ثابت ہو گیا. وہ خدا کے بندے، اگر ورثہ ثابت ہو گیا، داؤد علیہ السلام کے تو 19 بیٹے تھے، پھر صرف سلیمان کا ورثہ کیسے ثابت ہو گیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا صرف سلیمان تو نہیں تھا. یہی تو الٹا ہماری دلیل ہے کہ 18 بیٹوں کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ تمام بیٹوں میں سے نبوت کی جو وراثت تھی، علم کی جو وراثت تھی، وہ صرف سلیمان علیہ السلام کو ملی اور کسی بیٹے کو نہیں ملی. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ داؤد کا وارث تو بس سلیمان ہے، کیونکہ جیسے داؤد نبی تھا سلیمان نبی تھا. جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا اور جانوروں کی زبانیں سمجھنے کا، اور لوہے کو ہاتھ میں نرم فرما دیا، پرندوں کی بولی جان لینے کا، پہاڑوں کی تسبیحات کو سمجھ لینے کا، وہی علم اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس لیے قرآن نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ میں بھی اور میرا باپ بھی ہمیں پرندوں کی زبانیں اللہ نے سکھلا دی، کہ پرندہ جب بولتا ہے تو ہم سمجھ لیتے، پرندہ جب بات کرتا ہے تو ہم اس کی تہ تک پہنچ جاتے، اور جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے، خود ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا، اور نیچے ایک بچے نے اس کو پھنسانے کے لیے جال لگایا ہوا تھا. ایک لڑکے نے شکار کرنے کے لیے ایک جال لگایا ہوا تھا کہ بس وہاں سے اڑے گا اور میں رسی کھینچوں گا اور پھنسے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب گزرے تو نے کہا بھی ہدہد تم تو بڑے چہچہا رہے ہو اور نیچے تو تمہارے جال ہی لگی ہوئی ہے. اس نے کہا سلیمان علیہ السلام میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جال لگا ہوا ہے، بچہ ہے، میں تو ویسے ہنس رہا ہوں، اسے کھیل رہا ہوں، وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، میں جانتا ہوں کہ اس نے جال لگایا. اب حضرت سلیمان بات سمجھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کام کے لیے چلے گئے. جب واپس تشریف لائے تو بچے نے جال میں پکڑا ہوا ہے ہدہد کو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد کیا ہو گیا کہ تم تو زمین کے نیچے پانی دیکھ کر بتلا دیتے ہو کہ یہاں پانی دور ہے یا قریب ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے. مٹی کے نیچے تمہیں پانی نظر آ گیا اور یہ تمہیں جال نظر نہیں آیا. میں نے تمہیں خبردار بھی کیا تھا، میں نے تمہیں بتلایا بھی تھا. تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام اذا نزل القدر امی البصر، جب اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی. جب اللہ کی تقدیر آ جائے تو پھر آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، آنکھیں کام ہی نہیں کرتی ہیں. تو میں کیا کرتا؟ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، مجھے پکڑ لیا. کہ جب قضاء و قدر کا معاملہ ہوتا ہے پھر کوئی چیز سمجھ آدمی کی کام ہی نہیں کرتی. دیکھا نہیں، اللہ معاف کرے، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اللہ مسلمانوں کو بچائے. تو ڈرائیور بیچارے سے پوچھو، کہتے جی خدا جانتا ہے مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں. جی میں تو بالکل گاڑی ٹھیک چلا رہا تھا، روڈ پہ جا رہا تھا، میرے سامنے سڑک بھی خالی تھی، آگے سے گاڑی آئی، مجھے تو حضرت نظر ہی نہیں آئی. کوئی اسی وقت پتہ چلا جب گاڑیاں ٹکرا گئی. کیونکہ جب قدر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب تدبیریں جو ہیں وہاں الٹ جاتی ہیں. تو اب نبیوں کا میراث جو ہے وہ علم ہوتا ہے. یاد رکھو ہمیشہ، نبیوں کا میراث جو ہے وہ دولت دنیا نہیں ہوتی. اور یہ بھی اللہ کے نبیوں کی شان ہے. یاد رکھ لیں، مسئلہ سمجھ لیں، اتفاق سے آ گیا ہے. یہ بڑی بدبخت قوم ہے نا جی، یہ صحابہ کے دشمن جو ہیں، یہ ملنگ
یہ مرتے رہتے ہیں، اور سنی قوم جو ہے اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو دین سے تعلق نصیب فرمائے، وہ اتنی غافل قوم ہے کہ بس ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، نبیوں کا میراث نہ ہونا جو ہے یہ نبیوں کی شان ہے، یاد رکھو، اور اللہ کا نبی کی امت پہ احسان ہے، یاد رکھ لیں مسئلہ، اللہ کا نبی کی امت پر احسان ہے کہ اللہ نے نبیوں کا میراث دولت کو نہیں بنایا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر دولت میراث ہوتی انبیاء کا، مثلا ایک آدمی ہے بڑا دولت مند ہے، کروڑوں پتی ہے، لیکن اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتا، تو اولاد دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ خدا کرے یہ مرے سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے جائیداد پہ، رشتہ دار دعائیں کرتے رہتے ہیں خدا کرے جلدی مرے جان چھوڑے، یہ تو مرتا ہی نہیں ہے کہ جائیداد تقسیم ہو اور ہمیں ملے۔ اگر کوئی آدمی نبی کے بارے میں یہ کہہ دیتا کہ مرے اور ہمیں جائیداد ملے، وہ تو ایمان سے ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اگر کوئی ایسا گستاخانہ خیال رکھ لے دل میں، وہ تو برباد ہو گیا، اس کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے احسان فرمایا اپنے بندوں پر کہ نبی کی جائیداد ہی نہیں رکھی، کہ کسی کے دل میں یہ غلط خیال پیدا ہی نہ ہو سکے، کسی کے دل میں یہ گھٹیا خیال ہی نہ آ سکے، اور کہیں خیال آ گیا تو بندہ برباد ہو گیا۔ نبی کے بارے میں جو توہین کرے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اس لیے خدا نے اپنے نبیوں کو میراث دیا ہی نہیں، فیصلہ کر دیا کہ لا نرث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم نے کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑا، جو اگر ہم نے چھوڑا بھی ہے کوئی مال ہے تو بس اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، کسی کا جھگڑے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ۔ تو یہ اللہ کا اب نبی کا میراث کیا بنا؟ علم۔ اس لیے انبیاء کے وارث کون بنے؟ علماء۔ تو اب اسی لیے سند چلتی ہے کہ عالم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ حدیث مبارک جو ہے کس سے پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے والد سے پڑھی۔ آپ کے والد نے کس سے پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے حضرت شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ بھائی انہوں نے کس سے پڑھا تھا؟ جی انہوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ انہوں نے کس سے پڑھا تھا؟ جی انہوں نے فلاں بزرگ سے پڑھا تھا۔ یہ سلسلہ چلتے 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 پہنچے گا کہاں تک؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں سند۔ تو اللہ نے قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ کس پہ اتارا گیا؟ قرآن اتارا کس نے؟ اللہ نے۔ یاد رکھو، مسئلے اللہ پاک عمرے پہ لے آیا ہے، حج پہ لے آیا ہے، تو اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے عقیدوں کو قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، ورنہ ایسے آدمی آتا ہے اور حج کو میلہ نہ سمجھے کہ بس میلے پہ گیا تھا اور میں طواف بھی کر آیا، عمرہ بھی کر آیا ہوں، حج بھی پڑھ آیا ہوں، اور جیسے میں آیا تھا اسی طرح واپس جا رہا ہوں، پھر نہ آنے کا فائدہ ہے نہ جانے کا فائدہ ہے۔ یہ تو اللہ جب راضی ہو جاتے ہیں نا اپنے بندے پہ، اس کو اپنے گھر میں بلا لیتے۔ دیکھو نا، تمہارا باپ ناراض ہو جائے گھر میں آنے دیتا ہے، تمہارا بھائی ناراض ہو جائے گھر میں آنے دیتا ہے۔ تو اگر گھر میں آنے دیتا ہے مانا یہ ہے کہ راضی ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیسے گناہگاروں کو، فقیروں کو، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، وہ آئے ہوئے، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، جن کے پاس ٹکٹ کا پیسہ بھی نہیں ہے، اور جو بیچارے یہ بھی نہیں جانتے کہ ٹکٹ کیا بلا ہوتی ہے، ہوائی جہاز کس کو کہتے ہیں، جن کو کرسی پہ بیٹھنے کا بھی پتہ نہیں، اللہ جو راضی ہو گیا اس نے گھر میں بلا لیا۔ اب جب گھر میں بلا لیا ہے تو اب آنے والے پر بھی یہ لازم ہو گیا کہ اللہ جب مجھ سے راضی ہو کے مجھے اندر بلا لیا ہے تو اب میں کچھ سیکھوں دین کی باتیں، تاکہ پھر میرا یہ تعلق جو کعبے کی وجہ سے اللہ سے جڑ گیا ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ نے جو مجھے مدینے منورہ میں پہنچا دیا ہے تو اب مدینے والے سے میرا رشتہ جوڑ دیا ہے، تو پھر کہیں میں توڑ نہ بیٹھوں۔ تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے پورے اوقات کو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اللہ کے دین میں لگائے،
تلاوت قرآن میں لگائے، طواف میں لگائے، اللہ کے ذکر میں لگائے، تہجد میں لگائے، اشراق میں لگائے، اور دین سمجھنے میں لگائے، عقیدے کی اصلاح میں لگائے، تاکہ جب واپس جائے تو اس کی مکمل اصلاح ہو چکی ہو اور وہ اپنی جنت کا راستہ پوری طرح سے سمجھ چکا ہو اور اس پر چلنے کا اس کو عادت پڑ چکی۔ اب تو سمجھو کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا، میری محنت بھی کامیاب ہو گئی، میرا رات دن دھکے کھانا بھی کامیاب ہو گیا۔ کبھی بیچارہ سڑک پہ بیٹھتا ہے، کبھی اندر بیٹھتا ہے، کبھی اٹھا دیتے ہیں، کبھی جگا دیتے ہیں، کبھی سونے نہیں دیتے، کبھی جاگنے نہیں دیتے، کبھی بیٹھنے نہیں دیتے، کبھی بولنے نہیں دیتے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود پڑا ہے کہ مولا اب بلا لیا ہے تو محروم نہ کر۔ تو اس لیے آپ بات کو سمجھیں کہ اب جناب جب کوئی عالم، جب کوئی، اب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، کس پہ نازل فرمایا؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ جب نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے باقاعدہ قرآن پاک میں اس کی سند بھی بیان فرما دی۔ تو فرمایا کہ قرآن کے فرمایا تنزیل من حکیم حمید، فرمایا یہ قرآن اتارا ہوا ہے، اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو سب سے بڑی حکمت والی، جو تمام محامد کا حقدار۔ روح لقب ہے جبریل کا، حضرت جبریل علیہ السلام۔ صفت کیا ہے؟ امانت والے۔ کس پہ اتارا؟ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، قرآن اتارا ہم نے تیرے دل پہ محمد مصطفیٰ۔ قرآن سب سے پہلے رکھا لوح محفوظ میں، پھر رکھا آسمان دنیا میں بیت العزت میں، اور جب زمین پہ آیا تو اس کے لیے اور کوئی افضل جگہ نہیں تھی۔ سب سے افضل مقام جو تھا وہ دل تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان تین مقام پہ قرآن کو محفوظ کیا، ایک لوح محفوظ میں، اور ایک بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ایک مقام ہے، وہاں قرآن پورے کا پورا محفوظ کر دیا گیا، اور پھر جب اتارا گیا تو وہاں وضاحت کر دی، فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور یہ بھی وضاحت کر دی چونکہ پہلی جتنی کتابیں تھیں وہ سریانی زبان میں تھیں یا عبرانی زبان میں تھیں، قرآن چونکہ سریانی میں بھی نہیں، عبرانی میں بھی نہیں، وضاحت کر دی کہ ہم نے قرآن اتارا ہے عربی لغت میں، اور لغت بھی ایسی بھی بلسان عربی مبین، اے بین، کھلی ہوئی زبان، واضح زبان جس میں کسی قسم کا کوئی اشکال اغلاق بھی پیدا نہ ہو، وضاحت کر دی۔ اچھا یہاں تو صرف کہا روح الامین، اور دوسری جگہ مزید وضاحت فرمایا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایسا ویسا آدمی قرآن لے کے آئے، فرمایا نا، قرآن لے کے پڑھنے والا کون ہے؟ فرمایا رسول، کب میرا قاصد ہے جو میرے درمیان، ایک رسول اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک رسول اللہ اور نبی کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، رسول اللہ نے ہمیشہ انسانوں سے بھی چنے ہیں، ملائکہ سے بھی چنے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ وہ ذات ہے جس نے چن لیا ملائکہ سے بھی رسول اور لوگوں سے بھی رسول۔ ایک رسول کا تعلق جو ہے اللہ کی ذات سے اور صرف انبیاء کی ذات تک، بس اللہ کا حکم لے کر نبی کو پہنچا دینا، اس کا رسالت کا فریضہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرے رسول کا کام ہے کہ پوری دنیا تک اس حکم کو پہنچا دینا۔ تو وہ کون ہے؟ قرآن اللہ نے فرمایا رسول ہے، قاصد ہے میرا، کریم ہے بھی بڑا کریم النفس۔ کون؟ جبریل علیہ السلام، جن کے بارے میں پہلے کیا آیا تھا؟ روح الامین۔
یہاں پر میں رسول وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. اب سوال پیدا ہوتا تھا بھی ٹھیک ہے رسول بھی ہے کریم بھی ہے لیکن پتہ نہیں کمزور ہو. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے نا جی آدمی بڑا شریف ہے لیکن ہوتا کمزور ہے. بعض لوگ بڑے شریف ہوتے ہیں شریف النفس بھی ہوتے ہیں عزت والے بھی ہوتے ہیں لیکن ہوتے کمزور ہیں کہ اگر آگے کوئی آدمی ذرا بات کر دے وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں. بڑا شریف آدمی ہوتا ہے آنکھوں دیکھی ہوئی بات ہے گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے اور آگے کسی آدمی نے ڈرا دیا اچھا تم میرے خلاف گواہی دو گے وہی گھبرا گیا. تو اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی رسول تو ہے کریم بھی ہے لیکن پتہ نہیں کمزور ہو. راستے میں وحی لانی تھی جبریل کے پاس اور ڈر کے مارے لے گیا نبی کے پاس. آگے اللہ نے وضاحت کر دی وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ. فرمایا وہ قاصد جو قرآن لے کے آنے والا ہے ایسا ویسا نہیں کہ کسی سے ڈر جائے. ایسا ویسا نہیں ہے جیسے ملنگ کہتے ہیں کہ لے کے جانا کہیں تھا اور کہاں چلا گیا بھول کے. ایسا نہیں وہ قوت والا ہے اور قوت بھی کیسی کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ قوم لوط کی بستیاں جو ہیں 5 بستیاں قوم لوط کی جن میں لاکھوں کی آبادی تھی سب سے بڑی بستی قریہ سدوم تھی. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو زمین کے نیچے سے جڑوں سے اٹھاؤ ہتھیلی پر اور اوپر لے آؤ. اتنی قوت والا فرشتہ اب وہ کسی سے دب سکتا ہے کسی سے ڈر سکتا ہے وہ کسی سے رک سکتا ہے یا اس کو راستے میں کوئی جن کوئی اور جادوگر کوئی اور زور والا پکڑ سکتا ہے؟ نہ وہ تو ذی قوت. وہ فرشتہ جو قرآن لے کے آیا ہے وہ بڑی قوت والا ہے کہ پوری بستیوں کو ہاتھ پہ اٹھا کے آسمان تک لے گئے. اللہ نے فرمایا ان کو الٹ ڈالو الٹ دیا. اور لوگوں میں یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جی وہ آسمان کہاں زمین کہاں اور اللہ نے جو عرش سے کلام بھیجا ہے اب لے جانے میں پتہ نہیں کتنی دیر لگتی ہوگی. تو بعض روایات میں ہے کہ ایک نبی نے پوچھ لیا جبریل علیہ السلام سے کہ تم کتنی دیر میں آسمانوں سے زمین پہ نیچے آ جاتے ہو. ان نے کہا بس ایک واقعے سے سمجھ لو کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے کنارے پہ تھے بھائی دھکا دے کے گرا رہے تھے اور میں اس وقت آسمانوں پہ تھا. اللہ نے حکم دیا کہ جلدی کرو یوسف کو چوٹ نہ لگے تو کنویں کے کنارے سے یوسف پانی میں بعد میں پہنچا میں پہلے پہنچ گیا. اتنی قوت والا فرشتہ اتنی طاقت والا فرشتہ اتنی سریع الرفتار فرشتہ. حضور نے فرمایا کبھی کبھی تو جبریل یوں کرتے ہیں نا کہ ایک قدم پہلے آسمان پہ ہوتا ہے دوسرا قدم دوسرے آسمان پہ ہوتا ہے. اب یہ وہ سند بیان ہو رہی ہے تاکہ کل کو کوئی منافق کوئی زندیق کوئی ملحد جو ہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن پتہ نہیں کہاں سے آیا کیسے آیا کون لایا. پتہ نہیں جی نعوذ باللہ پتہ نہیں نبی پاک نے خود بنایا ہو. اس لیے اللہ نے بیان فرما دی. اب کتنی صفتیں آ گئی رسول کریم. تیسری صفت کیا تھی ذی قوت طاقت والا فرشتہ. اچھا اب یہ تھا کہ بھی کریم بھی ہے رسول بھی ہے قوت والا بھی ہے لیکن آدمی کبھی دور ہو تو بات شاید نہ سمجھ سکا وہ اچھی طرح. ہوتا ہے نا جی ایک طالب العلم بڑا ذہین ہے ذکی ہے لیکن دور بیٹھا ہوا ہے بات سمجھ نہیں آئی اس کو یا آدھی بات کان میں پڑی اور آدھی نہیں پڑی یا اس بیچارے کو کہیں نہیں لگانا تھا تو وہ وہاں اس بات سمجھ گیا کہیں اس بات تھا وہ نفی سمجھ گیا. اللہ نے فرمایا یہ بھی کوئی معترض اعتراض نہ کر سکے. فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین. وہ فرشتہ دور نہیں وہ عرش والے کے قریب ہے. وہ جو سنا اس میں کوئی غلطی نہیں کی جو اس نے اللہ کا کلام سنا ہے چونکہ وہ تو ہے ہی عرش والے کے پاس.
تو پہلے تو اللہ کی بات اللہ سنانا چاہے تو چاہے کوئی کہیں کروڑوں میل دور نہ ہو سن لے گا، لیکن جو ہو ہی عرش والے کے پاس، اس لیے فرما دیا ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اچھا اللہ میاں یہ ساری صفتیں تو آ گئیں، لیکن اس کا حیثیت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا مطاعن، وہ فرشتہ وہ تو سردار ہے فرشتوں کا، اور تم کسی کو سردار بناتے ہو، اس میں کوئی صفتیں دیکھتے ہو، کسی کو جو بڑا بناؤ گے، ایک مسجد میں امام بنانا ہو تو اس کے لیے بھی اسلام نے صفتیں رکھی ہیں کہ وہ قرآن کا بڑا قاری ہو، وہ اللہ کے قرآن و سنت کا بڑا عالم ہو۔ اگر علماء نے لکھا کہ قاری دو اکٹھے ہو گئے اور یا دونوں قاری بھی ہیں دونوں عالم بھی ہیں، اب ان میں سے ہم کس کو امام بنائیں، تو ایک فقہا نے یہ بھی صفت لکھی جو خوبصورت آدمی ہو اس کو امام بناؤ تاکہ مقتدی اس کے چہرے کو دیکھ کے نفرت نہ کریں۔ اور اچھا دونوں خوبصورت بھی ہوں، دونوں قاری بھی ہوں، دونوں عالم بھی ہوں، اب کس کو بنائے؟ فرمایا اکبرکم سنن، جو عمر میں بڑا ہو اس کو بناؤ، کیونکہ عمر میں جو بڑا ہوگا اس کی عزت ہوگی، چھوٹا چھوٹا ہوتا۔ تو جب تم ایک چھوٹی سی مسجد کا سردار ڈھونڈ رہے ہو، اس میں صفتیں تلاش کر رہے ہو، اپنا کوئی بستی کا سردار بنا رہے اور جس کو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا، پر میں وہ تو اتنی شان والا ہے جس کی فرشتے آسمانوں پہ اطاعت کرتے ہیں، مطاعن۔ اچھا اللہ میں یہ ساری صفتیں ہیں، اب ہے زور والا بھی ہے، سردار بھی ہوا، پتہ نہیں کچھ رکھ لے کچھ پہنچا دے، زور والا جو ہوا جی، اب زور والے سے پھر کون پوچھے گا؟ اب مثال مشہور ہے نا، کوئی بڑا آدمی کسی سے قرضہ لے لے، وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، دے دے گا تو مہربانی، نہ دے تو کیا کریں، ہوا تو زور والا۔ اب زور والا آدمی ہو، اس نے آپ کا 1000 ریال دینا ہو، آپ کہیں کہ جناب میرا 1000 ہوگا، نہیں 800 بنتا ہے آپ کا، ہوگا ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ خدا کے بندے کیا کرو، یار کیا کروں، اتنا بڑا زور والا آدمی ہے، یہ 800 دے رہا ہے، مہربانی نہ دے میں کیا کر لوں گا۔ تو اس لیے شبہ ہو سکتا تھا، زور والا بھی ہے، سردار بھی ہے، عرش والے کے پاس بھی ہے، اور اتنی بڑی شان والا ہے، پتہ نہیں قرآن کچھ پہنچا دیا کچھ رکھ دیا، کچھ 40 سپارے تھے، 30 سپارے تو دے گیا اور 10 سپارے بکری کو کھلا گیا۔ اہلوں کا کیا ہے، ملنگ ہوتے ہیں نشے میں، جو مرضی آئی ترنگ میں کہتے گئے، کوئی مذہب تو ہوا نا، ہوا تو بس اپنے خیالات کا بنی۔ اللہ نے وہ بھی حصہ ختم فرمایا، مطاعن ثم امین، فرمایا ان تمام صفتوں کے ساتھ ساتھ وہ امانت والا ہے، اللہ کی امانت میں ذرہ برابر خیانت نہیں کر سکتا۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ سردار ہے، اس کی بات آسمانوں میں سنی جاتی ہے، اور اس کے بعد بڑی صفت کیا ہے کہ وہ امانت والا ہے، جیسے دوسری آیت میں فرمایا تھا نزل بہ الروح الامین، امانت والا۔ اب جس کو اللہ کہے امانت والا وہ خیانت کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے اس کو تم کہتے ہو امانت والا، پتہ نہیں تیری بات سچی ہو غلط ہو، ایک وہ جس کو اللہ فرمائے کہ وہ امانت والا ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، جو وہ بھی امانت والا ہے، کریم بھی ہے، لے بھی آیا ہے، اور آگے نعوذ باللہ کافر کہتے تھے کہ جی اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک جو ہے اللہ کے نبی، کہ فرماتے ہیں میں نبی ہوں، نبی نہیں نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔
نبی نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے. پتہ ہے دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ حضور پاک سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ نے کوئی دیوانوں والی باتیں کی تھی نا. وہ بدبخت اس لیے دیوانہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں اور بالکل نہ گھر میں بوریا ہے، نہ بستر ہے، نہ مکان ہے، نہ جائیداد ہے، نہ لشکر ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ ایٹم ہے، نہ میزائل ہے، نہ راکٹ ہے، نہ جدید ٹیکنالوجی کے کوئی ذرائع ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا دین ساری دنیا پہ پھیل جائے گا. یہ دیوانوں والی باتیں. اس لیے وہ بدبخت کہتے تھے کہ دیوانہ ہے. جیسے دیوانہ آدمی ایسے باتیں کہتا رہتا ہے. کبھی کہتے ہیں مکہ فتح ہو جائے گا اور پورے عرب پر میری حکومت ہوگی، مشرق سے مغرب تک اسلام کا جھنڈا گڑے گا اور دین میرا غالب آ جائے گا، تمام دین مٹ جائیں گے. دیکھو جی گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے اور کہتے ہیں ساری دنیا پہ میرا دین چلے گا. معلوم ہوتا ہے دیوانہ. اس لیے وہ بدبخت کہتے تھے دیوانہ ہے. تو اب کوئی بدبخت، تو آگے اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر فرمایا وما صاحبکم بمجنون. بدبختو، جو ہم نے نبی تمہارے پاس بھیجا وہ دیوانہ نہیں ہے. اللہ میاں وہ ٹھیک ہے عقل والا ہے، لیکن جبریل نوری ہے، نبی بشر ہے. جبریل جو ہے وہ تو نوری فرشتہ ہے، اور جس نبی کے پاس قرآن آیا ہے وہ محمد ابن عبداللہ ہے، ابن عبد المطلب ہے، ابن ہاشم ہے. وہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لال ہے. وہ تو ماں باپ کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور بشر ہے، سید البشر ہے، امام البشر ہے، افضل البشر ہے، خیر البشر ہے. تو اب ایک نوری فرشتہ اور نور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے تو قرآن کیسے سن لیا اور کیسے پہچان لیا کہ واقعی جبریل ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. فرمایا خبردار، میں نے اپنے نبی کو جبریل دکھلایا ہے. جبریل کو حضور دیکھ چکے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ. ایک دفعہ زمین پہ دکھلا دیا، ایک دفعہ آسمانوں میں دکھلا دی. ایک دفعہ زمین پہ دکھلایا جبریل کو اس کی اصلی صورت میں. حضور اسی اجیاد کے محلے میں، اسی علاقے میں تھے، اور جبریل اپنی اصلی صورت میں تشریف لے آئے. جبریل علیہ السلام نے جب پر کھولے اپنے، چونکہ حضرت جبریل کے 600 پر تھے، حضور فرماتے قد سد الافق، زمین سے آسمان تک جو خلا ہے یہ افق ہے، پورے کا پورا بھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہو گئی. حضور پاک زمین پہ بیٹھ گئے. جبریل جلدی جلدی شکل بدلی اور نیچے اترے. کہا انت محمد الرسول اللہ وانا جبرائیل. یا رسول اللہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں تو جبریل ہوا، تو خادم ہوں آپ کا. آپ محمد عربی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا جبریل تیرے تو بھائی اتنے بڑے پر ہیں، اتنے بڑے پر ہیں کہ پورا افق بھر دیا. اس نے کہا حضور میرا تو 600 پر ہے، اللہ کے فرشتے تو 5000 پروں والے بھی ہیں، میرا تو صرف 600 پر ہے. اور دوسری دفعہ اللہ نے معراج والی رات عند سدرۃ المنتہی، اللہ نے پھر دکھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اللہ نے فرمایا پھر میرے نبی نے دیکھا، تاکہ کوئی بدبخت یہ شبہ نہ کر سکے کہ جو فرشتہ لانے والا ہے، جو رسول لانے والا ہے، جو قاصد لانے والا ہے، جب اس سے لقاء ہی نہ ہو. دیکھو نا جی، اب اگر کوئی راوی ایک روایت بیان کرے، وہ کہے کہ جناب میں نے یہ حدیث مبارک جو ہے مثال کے طور پر حضرت درخواستی سے سنی تھی، دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، ان سے سنی تھی. اور دوسرا کہ بھی تم نے کبھی درخواتی صاحب سے ملاقات بھی کی ہے؟ اللہ کے بندے، تم رہنے والے ہو عرب کے، وہ رہنے والے ہیں عجم کے. تم کہتے ہو مثال کے طور پر میں نے 1993 کے رمضان میں سنی تھی. 1993 کے رمضان میں وہ عمرے پہ تشریف نہیں لے، تم ملے ہی نہیں تو سنی کیسے؟ اچھا تم نے دیکھا بھی ہے؟ وہ کہ دیکھا تو نہیں لیکن میں نے سنی ہے. تو بات کچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہ بھئی تم نے جب دیکھا ہی نہیں تو سنی کیسے حدیث؟
اب ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نے دیکھا بھی ہے، میں ان کے مدرسے میں پڑھا بھی ہوں، اور یہ دیکھو میرے پاس سند بھی ہے، اور یہ دیکھو مجھے انہوں نے فلاں حدیث پڑھائی تھی، اور فلاں فلاں عالم بھی اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے جب میں نے پڑھا، وہ دیکھ رہے تھے، میں نے کانوں سے سنی ہے، میں شاگرد ہوں، میں نے خود پڑھی ہے، تو اب بات پکی ہو جائے گی۔ تو کوئی ملنگ یہ کہہ سکتا تھا نا جی کہ اللہ نے تو قرآن اتارا، لیکن لے آنے والے کو تو حضور نے دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو پتہ نہیں، جب دیکھا نہیں۔ کوئی منکر کہہ سکتا تھا، کوئی یہودی کہہ سکتا تھا، کوئی نصرانی کہہ سکتا تھا، کوئی دہریہ کہہ سکتا تھا، کوئی ملحد و زندیق کہہ سکتا تھا، کوئی رشدی ملعون جیسا لانتی کہہ سکتا تھا کہ جی قرآن ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اتارا، جبریل لائے، حضور تو جانتے نہیں کہ جبریل ہے کون ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، یہ جھگڑا بھی ہم نے ختم کر دیا کہ ہم نے اپنے پاک پیغمبر کو جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت میں بھی دکھلا دیا، اور دکھلا بھی 2 دفعہ دیا کہ کہیں یہ شبہ نہ رہے کہ جی حضور نے آسمانوں پہ دیکھا تھا، آسمانوں پہ حالات اور ہوتے ہیں، زمین پہ حالات اور ہوتے ہیں، یا زمین میں دیکھا تھا اور جب قرآن لاتا ہے تو آسمانوں سے لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں پر بھی دکھلا دیا، زمین پر بھی دکھلا دیا۔ تو اب دیکھیں اللہ سے لانے والا جبریل ہے اور آ کے پڑھنے والا حضرت محمد الرسول اللہ پہ ہے، تو اب سند قرآن کی پکی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اب درمیان میں کسی قسم کا کوئی شبہ رہ گیا؟ اچھا، اب جو علم آیا نبوت کا، وہ علم جب پہنچے گا تو اس کی بھی تو کوئی سند ہوگی۔ جیسے بیٹا اپنا نسب ثابت نہ کر سکے تو وارث نہیں بن سکتا، اس طرح کوئی عالم اپنی سند کو نہ جوڑ سکے تو وہ عالم نہیں بن سکتا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے جس پہ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی نے اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، بڑا علم ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے مطالعے سے بڑا علم آ جائے گا، لیکن جب تک سند نہیں جڑے گی اس وقت تک بات بنے گی، کیونکہ یہ میراث علم ہے، اور علم کا میراث جو ہے جیسے نسب کے اندر سند ضروری تھی اسی طرح نسبت کے اندر بھی سند جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اب اللہ نے قرآن بھیجا، اور قرآن کس پہ اترا؟ حضرت محمد الرسول اللہ پر، اور حضرت محمد الرسول اللہ نے آگے قرآن سنایا، اور قرآن سنانے کے بعد لوگوں کو دعوت ایمان دی، اور اب دیکھیں دعوت ایمان دینے کے بعد کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضور تو خود دائی ہو گئے، نبی ہو گئے، دعوت دینے والے ہو گئے، حضور کا عمل پوری کائنات کے لیے نمونہ بن گیا، تو اب اللہ کے نبی نے آگے کچھ نمونے بنائے ہیں دنیا کو دکھلانے کے لیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر صناع جو ہے، ہر فن والا جو ہے وہ اپنے فن کا شاہکار پیش کرتا ہے۔ مثلا آپ کسی درزی کے دکان پہ جائیں نا جی، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا جو اس نے سیا ہوگا وہ شیشے کے شو کیس میں لگا دے گا کہ لوگ دیکھ کے اندازہ کر لیں کہ میں کتنا قابل آدمی ہوں، میں نے کیسا اچھا کپڑا بنایا ہے۔ برتن والا اعلیٰ برتن جو ہے وہ لگائے گا، کپڑے والا اعلیٰ کپڑا لگائے گا، سونے والا اعلیٰ زیور لٹکا دے گا کہ باہر سے دیکھنے والا اندازہ کرے کہ اس کے دکان کے اندر کیسے سونے کے زیور بنتے ہیں۔ اور میرے مدنی کے اس مرکز علم میں جو عالم بنے ہیں، جو حضور نے سونے کے زیور اور ہیرے پیدا کیے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں اصحاب رسول اللہ۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، کہ لوگوں میرے ماڈل جو ہیں ایمان کے وہ میرے صحابہ ہیں، ایمان لانا ہے تو پھر صحابہ کی طرح لے آؤ، ورنہ کوئی ایمان قبول نہیں، کوئی ایمان دھیلے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایمان لے آنا ہے تو آمنو کما آمن الناس۔ اس لیے بعض روایات میں آیا کہ یہاں الناس سے کون مراد ہے؟ ایک روایت میں نام آئے کہ الناس سے مراد ہے ایمان لے آؤ کما آمن ابا بکر و عمر و عثمان و علی،
رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اے لوگوں، ایمان لانا ہے تو اس طرح ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، جیسے عمر ایمان لایا، جیسے عثمان ایمان لایا اور جیسے علی ایمان لایا۔ یہ ایمان کے نمونے ہیں۔ اگر ان کی طرح ایمان نہ لے آؤ، لاکھ کلمہ پڑھتے رہو، لاکھ تم اسلام کے دعوے کرتے رہو، تم منافق تو کہلاؤ گے لیکن مومن نہیں کہلاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے بڑا، اب ان کا وراثت جو ہے کہاں سے چلے گی؟ محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے قرآن کس سے پڑھا؟ محمد الرسول اللہ سے۔ میرے مدنی نے پڑھا جبریل سے، جبریل نے پڑھا اللہ سے، اور ابو بکر نے کس سے پڑھا؟ محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ اب یہ آپ کے سوال بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں آدمی؟ مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے احرام باندھا، عمرہ نہیں کیا، احرام کھول دیا، وہ تو کل میں نے بتا دیا تھا، پھاڑ دو، 200 ریال دے گیا تھا۔ حج تمتع جو ہے ہم نے کرنا ہے تو صفا مروہ دوڑنی ہوگی، بالکل دوڑنی ہوگی۔ بھائی آپ ایسا کریں، ایک بات یاد رکھیں کہ حج کے مسئلے ابھی نہ پوچھیں، حج کے مسئلوں میں ذرا صبر کریں، کیونکہ تم جو اب مسئلہ پوچھو گے انشاءاللہ 2-4 دن میں آپ کو بھول جائے گا، فکر نہ کریں آپ۔ تو آپ ان کو ابھی رہنے دیں، جب حج کا مہینے قریب آ جائیں گے پھر حج کے مسئلے پوچھنا، حج کے مسئلے سمجھنا۔ ابھی وہ مسئلے پوچھو جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ حج کو ابھی ماشاءاللہ شوال بھی گزرے گا، ذی القعدہ بھی گزرے گا، پھر حج آئے گا، تو حج کے پہلے 10 دن 12 دن 15 دن پہلے ابھی آپ ایسا کریں کہ جو حج پر کتابیں لکھی ہوئی ہے اردو میں، عربی میں، جو تمہیں زبان آتی ہو، ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دو۔ بیٹھے بھی رہو گھر میں اور پڑھتے بھی رہو، حرم میں بھی پڑھتے رہو، اور جو مسئلہ سمجھنا ہے وہاں نشان لگاتے چلے جاؤ گے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اور وہ باتیں جو ہیں علماء سے پوچھ لو، یا آخر میں انشاءاللہ جب تقریریں شروع ہو جائیں گی تو پھر اللہ کی رحمت سے میں بھی حاضر ہوں گا، میں بھی بتلا دوں گا۔ ابھی نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا۔ ارے ہاں، پہلی آیت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے جو قرآن پاک کی سورت کے اندر موجود ہے، اور باقی جو لکھا جاتا ہے سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح حضور کا حکم ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے، بس، ورنہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ساتھ متصل ہے۔ عورت نے سنت احرام کی نیت کر کے نماز 2 رکعت پڑھ لی، رمضان کے بعد عمرہ کرے، حج نہ کرے، نیت کر لی تو پورا کرے عمرہ، بس۔ سنت احرام کی نیت کر کے صرف طواف کرے، احرام اتار دے، صفا مروہ بھی دوڑے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اب بندوں کا بس، بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو ابو اللیث سمرقندی نے کہا تھا کہ امام بخاری کی قبر پر جا کر میں وسیلہ پکڑوں گا، تو آپ کلمہ ابو اللیث کا پڑھتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں؟ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تو حضور کی بات کرو، ابو اللیث نے جو فرمایا تھا، ابو اللیث کی بات تو حجت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں حضور نے مجھے یہ حکم دیا تھا، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ اس طرح تو پھر سب کہیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، کوئی کہے گا راوی کہتا ہے، کوئی کہے گا آواز آتی ہے، کوئی کہے گا میں نے خواب میں دیکھا ہے، کوئی کہے گا بڑے 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 بزرگ نے فرمایا۔ وہ بڑا بزرگ کون تھا یہ کوئی پتہ نہیں، بزرگوں نے فرمایا، بڑے بزرگ نے فرمایا۔ وہ بھائی بزرگ کون تھے؟ بھائی اسلام میں حجت ہے اللہ کا قرآن، محمد الرسول اللہ۔ اب نمونہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اب جو بات بھی ہوگی تو اس انداز میں ثابت کرنی ہوگی۔ حضور پاک نے قرآن میں ہمیں یہی دعائیں سکھائی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا۔ طواف میں حضور نے دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا آدم کا، حضرت نوح کا، کسی اور پیغمبر کا کوئی اور واسطہ وسیلہ اختیار فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا هب لنا من ازواجنا۔ سارا قرآن کھول کے دیکھ لو۔ اس لیے ایسی باتیں نہیں ثابت ہوتی عقیدے کے لیے، قرآن ہو یا حدیث ہو۔
جو آدمی حج پہ آئے عمرے پہ آئے حج پڑھے بالکل اللہ سب کو نصیب کرے. یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت ہو گئی؟ عمرے پہ آئے حج پڑھتا ہے پڑھے اللہ نصیب کرے گا. مولوی سے پوچھ کر پڑھنا ہے تم نے. میرا حج پڑھنے کے بعد ہمیشہ مکے میں رہنے کا ارادہ اللہ نصیب کرے. کون سا مسئلہ ہے کہ آپ اس سے پوچھو؟ تنیم سے میں نے کوئی عمرہ نہیں کیا. اب اگر عمرہ کروں، اگر میقات سے عمرہ کریں گے تو حج تمتع ہوگا. میقات جو ہیں وہ 5 ہیں. اب رمضان کے مکہ آیا عمرہ کر کے مدینہ چلا گیا، رمضان کے بعد عمرہ کیا، اب وہ تمتع ہو جائے گا. جس نے رمضان المبارک یا شوال میں عمرہ کیا تو حج کی 10 تاریخ کو طواف زیارت کے بعد سعی کرے گا. بالکل کرے گا. یہ عمرے کی صفحہ ہے، وہ حج کی صفحہ ہے. اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے یا چھوٹا بچہ ہے کنکری نہ مارے تو وکیل بنا لے. میں نے کہا نا حج کے مسئلے میں بعد میں پوچھو. ہم کویت سے آئے جدہ اترے، راستے میں پانی نہ تھا، احرام نہ باندھا، تو ہم فوراً میقات احرام کی نیت کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے پھر مدینے سے احرام باندھا تو ٹھیک ہو گیا. اب بازار میں جو مشین سے مرغی ذبح کی جاتی ہے، بازار میں کوئی مشین سے مرغی ذبح نہیں کی جاتی. یہاں بازار میں سب چاقو سے ذبح ہوتی ہے، اور جو یہاں کی ہے الحمدللہ وہ بھی سب باقاعدہ ذبح ہوتی ہے. جو باہر سے آتی ہے ان کا مجھے پتہ نہیں. میقات سے اگر کوئی بغیر احرام کے آ جائے، مکہ مکرمہ پہنچے، تو بعد میں عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. غریب ہے تو پھر روزے رکھ لے 3. اگر میں کوئی عمرہ کر کے والد گئے ان کو ثواب بالکل جائز ہے ثواب. اور روزے میں نے عرض کر دیا 3 روزے رکھے. اگر ایک آدمی مکہ مدینہ ٹیکسی چلاتا ہے، روز آتا جاتا ہے، کوئی عمرہ ضروری نہیں. یہ آدمی کو فقہ سے تعلق رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھے گا تو دین کو سمجھے گا کیسے؟ آخر فقہ کے بغیر تو دین سمجھ ہی نہیں آتا. باقی یہ ہے کہ کس سے تعلق رکھے. تمام ائمہ اربعہ برحق ہیں. جس کو اس کا علم نصیب ہو گیا، جس نے جس استاد سے پڑھا ہے اسی کے بارے میں وہ عمل کرے گا. اور تمام فقہا جو ہیں وہ تابع ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقہ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے جو حدیث سے سمجھا ہے وہ ہمیں سمجھا دیا ہے. اگر ہم عرفات زیارت کے لیے جائیں پتہ نہیں، اور لوگ فوٹو بنواتے، فوٹو بنوانا تو لعنت ہے، عرفات میں بنائیں تو ڈبل لعنت ہے انشاءاللہ. تو باقی عرفات جائیں، کوئی منع نہیں، نہ جائیں ضروری نہیں. ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج کے بغیر عرفات مینا نہ جائے، کیونکہ دل کے اندر وہ عظمت نہیں پیدا ہوتی. اچھا یہی عرفات ہے، بس ختم ہو گئی بات. اس لیے آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. مدینہ منورہ میں نماز پڑھا، پھر کیا پاکستان گیا. میرے پوچھا کہ تم نے مدینہ میں 40 نماز پڑھا. 40 نماز اللہ نصیب کر دے.